دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سلسلہ لے کر ہم حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم درود پاک کی بڑی ہی شاندار فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں، کچھ احادیث سنتے ہیں، کچھ واقعات سنتے ہیں، تاکہ ہمارے اندر مزید موٹیویشن، مزید یہ شوق پیدا ہو کہ ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھیں۔ ہر سلسلے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا درود بھی آپ کو بتایا جائے جس کی اسپیشل، جس کی زبردست فضیلت ہو، اور وہ وظیفہ ہم پڑھیں اور اس کی برکتیں لوٹیں۔ آج شروع میں جو حدیثیں ہم نے سننی ہیں بڑی ایمان افروز ہیں۔ ہم نے یہاں بھی خوشبو کا انتظام کیا ہوا ہے، ہو سکے تو آپ بھی باوضو ہو کر خوشبو لگا کر نبی پاک کی حدیثوں کو سنیں۔ درود پاک پڑھنا جتنا ادب سے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو انہوں نے آنکھیں کھولی تو عرش پر اسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہوں نے لکھا ہوا دیکھا۔ عرض کی اے میرے رب، کیا مجھ سے بڑھ کر بھی تیری بارگاہ میں کوئی معزز ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، ہاں، یہ نام تیری اولاد میں سے ایک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے جو تجھ سے بڑھ کر میرے ہاں معزز ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو میں نہ آسمانوں کو پیدا کرتا، نہ زمین کو، نہ جنت کو، نہ جہنم۔ میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہوں۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے اس حدیث میں کہ رب فرماتا ہے اگر انہیں پیدا نہ کرتا، نہ زمین بناتا، نہ دنیا بناتا، نہ جنت بناتا، نہ جہنم بناتا۔ سبحان اللہ۔ اب اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سمجھ آ رہا ہوگا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہے، میرے آقا ریزن آف دا آل کریشن ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آگے حدیث سنتے ہیں۔ پھر جب اللہ عز و جل نے ان کی پسلی سے حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اب نگاہ اٹھا کر دیکھا کہ ایک ایسی مخلوق کو دیکھا جس کے مشابہ اور کوئی مخلوق نہ تھی۔ فرسٹ ٹائم آپ نے کسی ویمن کو، کسی عورت کو دیکھا تھا۔ اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام میں بھی خواہش پیدا کی تھی۔ انہوں نے عرض کی، یا الہی یہ کون ہے؟ فرمایا حوا ہے۔ عرض کیا ان کو میرا جوڑا بنا دیجئے۔ فرمایا تم اس کا مہر ادا کرو۔ عرض کی، یا اللہ اس کا مہر کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اس نام والے پر، جس کا نام دیکھا تھا نا، اس نام والے نبی پر 10 مرتبہ درود بھیجنا۔ عرض کیا اگر میں نے ایسا کیا تو میرا جوڑا بن جائے گا؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 10 بار درود بھیجا، اور یہ تھا مہر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ اکبر۔ گویا کہا جا سکتا ہے ہم جو آدمی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یہ سلسلہ چلنا بھی میرے آقا ہی کے نام کے صدقے ہے، کیونکہ جو حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہماری امی حضور کا جو مہر تھا وہ نبی پاک علیہ السلام پر 10 بار درود پاک پڑھنا تھا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا مرتبہ رب کی بارگاہ میں کیسا ہے۔ اور میرے آقا بظاہر تو بعد میں تشریف لائے، مگر ان کا تذکرہ، ان کا نام، ان کی جو شہرت تھی، سبحان اللہ، ڈے 1 سے ہے عرش پر میرے آقا کا نام دیکھا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کی۔ اور اندازہ ہو رہا ہوگا کہ درود پاک کتنا رب کو محبوب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا جو جوڑا بنتا ہے، گویا جو نکاح ہوتا ہے، اس کا مہر جو ہے اس سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 10 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ بہت سارے ناظرین مجھے سن رہے ہوں گے، حاجتیں ہوتی ہیں، ہماری ڈیزائرز ہوتی ہیں، ہماری تمنائیں ہوتی ہیں۔ آج میں بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ آپ کے دل میں جو تمنائیں ہیں نا وہ پوری ہو سکتی ہیں، آپ کی حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی فی یوم 100 مرۃ قضى اللہ له 100 حاجۃ
70 منها لآخرته و30 منها لدنیا. آقا فرماتے ہیں جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا. 100 درود پاک 100 حاجتیں پوری ہوں گی، اور فرمایا ان میں 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجیے، 100 درود پاک پڑھ کر ہم 100 حاجتوں کو پورا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. رب بڑا کریم ہے. آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ چاہتے ہیں آپ کی حاجتیں قبول ہوں، آسان ہو جائے. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، اور یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملی کہ اصل حاجتیں، اصل مرادیں آخرت کی ہیں، اور رب کتنا کریم ہے کہ 70 آخرت کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی. سبحان اللہ. ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھ پر کٹا ہوا درود نہ پڑھو. صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کیسا درود پاک ہے؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد کہو اور پھر رک جاؤ، بلکہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی اے اللہ درود بھیج محمد پر اور آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. یعنی ہمیں درود پاک کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ والا سلیکٹ کریں جس میں آل رسول پر بھی، نبی پاک کی آل پر بھی درود ہو. سبحان اللہ. تو مزید برکتیں ملیں گی. میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، کچھ حدیثیں آپ نے سن لی ہیں، اب دعائیں قبول ہونے کا نسخہ سن لیجیے. سب چاہتے ہیں دعائیں قبول ہوں، التجائیں قبول ہو جائیں. سبحان اللہ. حضرت علی سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاتکم علی محرزۃ لدعائکم ومرضات لربکم وزکاۃ لاعمالکم. میرے آقا فرماتے تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہاری دعاؤں کو محفوظ کرنے والا ہے، اور تمہارے رب عز و جل کی رضا کا باعث ہے، اور تمہارے اعمال کے لیے طہارت ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین ذرا سوچئے کہ درود پاک دعاؤں کی حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ کی رضا کا باعث ہے، اور اعمال کے لیے طہارت ہے. ایک اور حدیث پاک سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدعاء کلہ محجوب، ہر دعا حجاب میں رہتی ہے، حتی یکون اولہ ثناء علی اللہ عز وجل وصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ اس کی ابتدا میں حمد الہی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا جائے، ثم یدعو فیستجاب لدعائہ، پھر دعا مانگے تو اس کی دعا قبول کی جائے گی. سبحان اللہ. آپ پتہ چلا کہ اللہ کی پہلے حمد ہو، پھر درود ہو، پھر دعا. ڈائریکٹ مانگنا شروع نہ کریں. آپ نے دیکھا ہوگا دعوت اسلامی کے اجتماعات میں امیر اہل سنت کا بھی ایک انداز ہم نے دیکھا، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اب یہاں پر حمد بھی ہو گئی، نبی پاک پر درود بھی ہو گیا، پھر دعا شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس درود کی برکت سے، حمد الہی کی برکت سے آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں گی. میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، اب دعا درود سے کیسے قبول ہوتی ہے یہ بڑی خوبصورت حدیث پاک سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ عز و جل سے دعا کرنے لگو تو اپنی دعا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو، کیونکہ درود تو یقیناً مقبول ہے، اور اللہ عز و جل کے کرم سے یہ بعید ہے، وہ ایسا کریم ہے، یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ دعا میں سے کچھ تو قبول کرے اور کچھ رد کر دے. تم نے درود پڑھ لیا، درود قبولیت والی چیز ہے، تو اس کی برکت سے دعا بھی قبول ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب زندگی میں اپنا عمل پکا کر لیجئے کہ جب دعا مانگنی ہے اول آخر درود پڑھنا ہے، شروع میں حمد کرنا ہے، ہو سکے تو کچھ کثرت سے درود پاک پڑھ کر پھر دعا شروع کریں تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. اب وقت ہوا ہے خوبصورت واقعات سننے کا. دلائل الخیرات شریف کو کون نہیں جانتا؟ یہ درود پاک کی وہ شہرہ آفاق کتاب ہے جو دنیا کے کونے کونے میں پڑھی جاتی ہے، مختلف زبانوں میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں، انٹرنیشنلی ریناؤنڈ، زبردست اس کی شہرت ہے اس کتاب کی. یہ کیسی کتاب ہے سبحان اللہ. یہ کتاب لکھی کیسے گئی، اس کی وجہ کیا بنی؟ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، کیونکہ دلائل الخیرات شریف جو لکھنے والے ہیں اس کے جو مؤلف ہیں محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں کہ ایک بار آپ نماز کے وقت کہیں جا رہے تھے اور وضو کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، مگر قریب کنواں تھا، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں تھا، کوئی رسی یا ڈول وغیرہ نہ تھا. آپ پریشان تھے کیونکہ وضو کرنا تھا. تو قریب ہی ایک مکان کی چھت پر ایک چھوٹی منی موجود تھی، مدنی منی. اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے اپنا نام بھی بتایا اور صورتحال بھی بتائی کہ میں پانی نہیں نکال پا رہا. تو وہ بچی کہتی ہے کہ آپ ہی وہ بزرگ ہیں جن کی بڑی مدح سرائی کی جاتی ہے، جن کا بڑا چرچا ہے. آپ
اور آپ حیران کھڑے ہیں کہ کنویں سے پانی باہر کیسے نکالیں گے. یہ کہہ کر اس بچی نے کنویں میں تھوک دیا. اس مدنی منی کا، اس بچی کا تھوک کنویں میں جانا تھا کہ پانی جوش مار کر کنویں کے منہ پر آ گیا، اتنا اوپر آ گیا. حضرت شیخ نے وضو کیا، وضو سے فارغ ہو کر فرمایا میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تو اس مقام پر کیسے فائز ہوئی؟ وہ بولی اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام کی وجہ سے جو ویران کھنڈروں میں چلتے تو وحشی جانور ان کے دامن سے لپٹ جایا کرتے تھے. اس پر شیخ نے قسم کھائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے موضوع پر کتاب ضرور لکھے گی. وہ مدنی منی ریزن بنی، سبب بنی دلائل الخیرات شریف لکھنے کا. اور حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ کو درود پاک کا ایسا فیضان نصیب ہوا کہ آج ان کو دنیا سے گئے ہوئے سینکڑوں برس ہو گئے، مگر دنیا کے کونے کونے میں عاشقان رسول دلائل الخیرات شریف پڑھتے ہیں، اس کا ورد کرتے ہیں. اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عرصے تک آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی ہے. حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی کا آج بھی مزار شریف مرجع خلائق ہے، دنیا بھر سے لوگ جاتے ہیں، برکتیں لوٹتے ہیں. یہ مزار موروکو میں، مراکش میں آج بھی موجود ہے. شاعر نے بڑی کمال کی بات کی ہے، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا. یقین جانیے آج بھی دنیا میں دیکھ لیں جن جن لوگوں نے نبی پاک کے چرچے کو بلند کرنے کی کوشش کی، اپنا حصہ ملانے کی کوشش کی، اللہ عز و جل نے انہیں عروج دیا، انہیں بڑا مقام دیا. شاعر لکھتے ہیں نا، ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے. اللہ مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خوب ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کاش فضول باتوں سے بچ کر ہم درود و سلام پڑھتے رہیں، ہماری زبان تر رہے درود و سلام سے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں چند اور احادیث، خوبصورت واقعات لے کر حاضر ہوں گے اور درود پاک کے شوق کو مزید بڑھانے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل کی چمک بڑھائے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد.